كبيرا وكثيرا وطويلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ صدر ذی وقار انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، میں شکر گزار ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ احباب مجھ سے قبل ہمارے بزرگ مولانا عبد الواحد سلفی حفظہ اللہ کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد بھی میری جماعت کے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ احباب سے چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے
کفر و عصیان کی تباہی سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو شفقت و الفت کا درس دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے کالے اور گورے، مال و دولت اور غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے رب کائنات نے ایک عظیم انسان کو، ایک عظیم شخصیت کو ایک عظیم رہبر کو، ایک عظیم رہنما کو، ایک عظیم پیشوا کو، ایک عظیم مقتدا کو، ایک عظیم ہادی کو، ایک عظیم معلم کو، ایک عظیم مبلغ کو، ایک عظیم جرنیل کو، ایک عظیم قائد کو، ایک عظیم آقا کو، جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا احسار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، لوط کی حکمت ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گری ازاری ہو، ایوب کا صبر ہو، داؤد کی آواز ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو،
الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، جناب عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، ایسے شخص کو رب کائنات نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو لامثال بنا کے خوبصورت بنا کے حسین و جمیل بنا کے شکیل بنا کے اس کو منصف بنا کے عادل بنا کے حاکم بنا کے راست باز بنا کے وفادار بنا کے قوی بنا کے دانا بنا کے روب والا بنا کے ملنسار بنا کے خوش اخلاق بنا کے اس کو رسول خاتم پیغمبراں بنا کے شکوہ تاجداراں بنا کے فروغ دل آزاراں بنا کے انیس دل فگاراں بنا کے تب و تاب کوہ فراں بنا کے بہار شبنم سطاں بنا کے شباب نو بہاراں بنا کے کلاہ بے کلاہاں بنا کے مصحف یزداں بنا کے رئیس جنود عرشیاں بنا کے باعث رحمت فرشیاں بنا کے اشرف الانبیاء بنا کے شاپ روز جزا بنا کے منبع رشد و ہدا بنا کے پیغمبر رب ارض و سما بنا کے محبوب کبریا بنا کے حبیب خدا بنا کے احمد مجتبی بنا کے محمد مصطفیٰ بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اور اس کا تعارف کرواتے ہوئے آسمان کے خالق و مالک نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عظمتیں پا کے آنے والا، اتنی رفعتیں پا کے آنے والا، اتنی معرفتیں اور بلندیاں پا کے آنے والا، اتنی شانیں اور رتبے پا کے آنے والا، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ، جس کو رب کائنات نے امام المرسلین بنایا، جس کو رب کائنات نے شفیع المذنبین بنایا، جس کو رب کائنات نے
راحت المسکین بنایا، جس کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنایا، اور جس کا رب کائنات نے خاتم النبیین بنایا، اس کو رب کائنات نے نام ہی ایسا عطا کیا کہ اس جیسا نام اللہ نے کائنات میں کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ نام تو پہلے بھی موجود تھے، آدم بھی نام ہے، نوح بھی نام ہے، ابراہیم بھی نام ہے، اسماعیل و اسحاق بھی نام ہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی نام ہے، لیکن ان کے ناموں کے معنوں پہ غور کر کے دیکھو، تم پر حقیقت عیاں ہو جائے، تم پر حقیقت واضح ہو جائے۔ آدم کا معنی کیا ہے؟ گندمی رنگ والا۔ نوح کا معنی کیا ہے؟ پیچھے آنے والا۔ ابراہیم کا معنی کیا ہے؟ بڑے گروہ کا باپ۔ اسماعیل کا معنی کیا ہے؟ میری فریاد سن۔ اسحاق کا معنی کیا ہے؟ ہنسنے والا۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ عمر دراز۔ موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ سرخ رنگ والا۔ اور جس کے سر پہ تاج ختم نبوت سجایا، اس کو محمد نام عطا فرمایا، جس کا معنی ہے اپنا ہو یا کوئی بیگانہ ہو، یار ہو یا کوئی اغیار ہو، سجن ہو یا کوئی دشمن ہو، چھوٹا ہو یا کوئی بڑا ہو، امیر ہو یا کوئی غریب ہو، جب تک خاتم النبیین کا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لینے کے بعد جب تک اس کی تعریف نہیں کر لے گا، آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریفوں والا۔ کیا معنی ہے؟ اونچی بولو، کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا۔ جاؤ اس کی ختم نبوت کے چرچے گھر گھر کیوں نہ کریں، اور جس کی تعریفیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، 127 صحیفوں میں، قرآن میں، اور جس کی تعریفیں عرشیوں میں، فرشیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، عربیوں میں، اجمیوں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، غاروں میں، ایوانوں میں، میدانوں میں، اور جس کی تعریفیں افریقہ کے جنگلوں میں، اور جس کی تعریفیں گنگا کی وادیوں میں، اور جس کی تعریفیں کوہ ہمالیہ کی چوٹی پہ، اور جس کی تعریفیں سمندروں کی عمیق گہرائیوں میں، جس کی تعریفیں کلمے میں، اذان میں، اقامت میں، نماز میں، اور جس کی تعریفیں عالم بالا میں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم حشر میں، عالم حشر و نشر میں، عالم حشر و نشر میں، اور جس کی تعریفیں حوض کوثر پہ، جس کی تعریفیں جنت میں، نہیں مجھے کہنے دو لکھنے والے ہر قلم کی نوک پہ جہاں خدا کی خدائی کا تذکرہ ہے،
وہاں میرے پیغمبر محمد کی مصطفائی کا بھی تذکرہ ہے۔ ساری کائنات تعریفیں کر رہی ہے تو کس کی؟ بولو کس کی؟ کتنے خوش نصیب ہو تم، کتنے خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اللہ نے رہبر عطا کیا، رہنما عطا کیا، پیشوا عطا کیا، مقتدا عطا کیا، ساری کائنات کا سردار عطا کیا، وہ عطا کیا جس کا نام ہی بڑا بلند و بالا ہے، جس کا نام ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ ذات کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذات کی بات کیا ہوگی؟ نام اتنا ہمارا عقیدہ ہے، سن لو، مسلک اہل حدیث کی للکار اور پکار سن لو، صدا اور آوازہ سن لو، نکارہ سن لو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور میرے مسلک کو گالی دینے والوں، اور میرے مسلک پہ تبرہ کرنے والوں، اور میرے مسلک پہ کیچڑ اچھالنے والوں، اور میرے مسلک کا طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، تمہیں کیا معلوم مسلک اہل حدیث کیا ہے، دعوت اہل حدیث کیا ہے، پکار اہل حدیث کیا ہے، صدا اہل حدیث کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں تانے دیتے ہو، ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کے مقام کا؟ ان کو کیا پتا ہے رسول اللہ کی شان کا؟ ان کو کیا پتا ہے ختم نبوت کا؟ اور ابھی سلفی صاحب تمہیں بتا رہے تھے، کائنات کے رب کی قسم، ہمیں کہتے ہو ہمیں نہیں پتا، یہ کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے، خدا کا خوف کرو، ذرا ہمارے قریب تو آؤ، ہمارے پروگراموں میں تو آؤ، ہمارے جلسوں میں تو آؤ، ہماری مجالس میں تو آؤ، ہماری محافل میں تو آؤ، ہماری مساجد و مدارس میں تو آؤ، ہمارے علماء خطباء کے پاس تو آؤ، ہمارے شیوخ کے پاس تو آؤ، تمہیں بتائیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے بھائی جیسے، ہمارا مسلک یہ ہے، کوئی آیا ہے تو لکھ لے، ہمارا مسلک یہ ہے کہ زمین و زمان، مکین و مکان، بر و بر، شجر و حجر، نباتات جمادات، بیت المعمور، بیت اللہ، بیت المقدس، نہیں آگے بڑھو، صفی اللہ، نجی اللہ، خلیل اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، نہیں، تمام انبیاء ایک طرف، نہیں آگے بڑھو، سنتے جاؤ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، مفکرین، محققین، مؤلفین، مؤرخین، مواحدین، مجاہدین، مومنین، متقین، نہیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء، شہداء، اور سلام۔ مسلک اہل حدیث یہ ہے، ساری کائنات ایک طرف، آمینہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، جناب محمد سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف نام نہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، اس کی سیرت اعلیٰ، اس کا کردار اعلیٰ،
اس کے اعتبار اعلی، اس کی عادات اعلی، اس کے خیالات اعلی، اس کے نظریات اعلی، اس کے غزوات اعلی، اس کی بنات طیبات اعلی، اس کی ازواج مطہرات اعلی، اس کے اصحاب اعلی، اس کے احباب اعلی، ارے اس کی عبادت اعلی، ریاضت اعلی، انابت اعلی، قناعت اعلی، اس کی گفتگو اعلی، جستجو اعلی، گفتار اعلی، رفتار اعلی. کیا پوچھتے ہو؟ اس کی شان اعلی، اس کا قرآن اعلی، اس کا جمال اعلی، اس کا کمال اعلی، اور اس کی خلوت اعلی، اس کی جلوت اعلی، اس کا دن اعلی، اس کی رات اعلی. کیا پوچھتے ہو؟ اس کا مقام بھی اعلی، اللہ کی قسم اس کا نام بھی اعلی. اس کا نام بھی اعلی. جب نام رکھا گیا نا، سیرت نگاروں نے لکھا، نام رکھا گیا محمد. سارے اکٹھے ہو کے عبد المطلب کے پاس دیکھنے کے لیے آئے. بچے کو دیکھا، کہا عبد المطلب مبارک ہو، اللہ کی قسم آج سے پہلے ہماری آنکھ نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. تو کن کو نبی ہم سے منوانا چاہتا ہے؟ تو کن کی نبوت ان کے مقابلے میں منوانا چاہتا ہے؟ تو کن کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے؟ تو کن کے لیے چور دروازے کھول رہا ہے؟ کائنات کے امام کے مقابلے میں، رحمت کائنات کے مقابلے میں. کہا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، نام کیا رکھا ہے؟ کہا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اتنا خوبصورت بچہ، تجھے برادری میں کوئی نام ہی نظر نہیں آیا، عجیب سا نام رکھ دیا ہے. عبد المطلب نے کہا تھا، قاضی سلیمان نے لکھا ہے، اس نے کہا ظالموں خود ہی تو کہتے ہو اس جیسا بچہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. میں نے کہا نام بھی وہ ہونا چاہیے جو آج تک کسی نے نہ سنا ہو. صلی اللہ ہو. ساتھ ایک حکمت بیان کی، کہا جو میرے پوتے کا نام لے گا اس کے جدا لب آپس میں مل جائیں گے، جدا لب آپس میں مل جائیں گے. کوئی نام لینے والا ہو، دشمن ہو، اغیار ہو، مخالف ہو، کوئی بھی میرے پوتے کا نام لے گا اس کے لب جدا رہ سکتے نہیں رہ سکتے. میں نے جب پڑھا نا، میں نے کہا آج لب جوڑنے کی نہیں، دل جوڑنے کی ضرورت ہے. آج دل جوڑنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کائنات کے امام کا جب فرمان پڑھا تو بات کھل کے میرے سامنے آ گئی کہ لوگوں، اگر آج کوئی نبی کا نام لے گا جدا لب مل جائیں گے، اور آج اگر مل کر نبی کا فرمان مان لیں گے جدا دل بھی مل جائیں گے. کائنات کے امام کا فرمان آج تھام لیا جائے، اس کو مان لیا جائے، جدا دل بھی. ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، جن کی تعریفیں قرآن نے کی، رحماء بینہم، ان کے دلوں کو آمینہ کے لال نے کس الفی سے جوڑا تھا؟ ان کے دلوں میں یہ الفت و محبت کس نے پیدا کی تھی؟ اگر پروردگار یہ پیدا نہ کرتا اور محمد آ کے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو نہ بتاتا، یہ رحماء بینہم کی صحابہ تفسیر بن سکتے ہیں؟ امام کائنات جناب محمد، آخری نبی کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ سارے اونچی کہو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسا نام اللہ نے عطا کیا ہے. اللہ نے اپنے رسول سے، آخری نبی سے محبت کی انتہا کر دی. سچ کہا تھا حسان ابن ثابت نے رضی اللہ تعالی
اس نے کہا تھا وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگو، اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کر دی، اور کیوں نہ محبت کی انتہا کرتا۔ آسمان والے نے کہا تھا او لوگو، آمینہ کا لال صرف میرا نبی نہیں، صرف میرا رسول نہیں، صرف میرا پیغمبر نہیں، بلکہ آمینہ کا لال تو میرا محبوب بھی ہے۔ آمینہ کا لال تو میرا پیارا بھی ہے، لاڈلا بھی ہے۔ اور محبت کی انتہا کرتے ہوئے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ محمود کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ کس کا نام ہے؟ اور محمد کس کا نام ہے؟ کیسا عجیب! اور ذرا دیکھ، اللہ نے محبتوں کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ کے لفظ 4 اور محمد کے لفظ بھی 4۔ اللہ کے چاروں لفظ جدا کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا۔ محمد کے چاروں لفظ جدا کر دو، معنی ختم نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں میں، قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کی برگردانی کریں، قرآن کے صفحات کھولیں۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، حریر و ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کے پرچھتریوں پہ سجانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعویذ بنانے کے لیے اور گھول گھول کے پلانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ یہ عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن آیا ہے تجھے صراط مستقیم دکھانے آیا ہے، کامیابی کا راستہ بتانے آیا ہے، فوز و فلاح کے راستے کی نشاندہی کرنے آیا ہے۔ اور قرآن تمہیں زمین کی بستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچانے آیا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ کائنات کے امام کا فرمان پڑھ لے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کائنات کے امام نے کہا جو قومیں اس سے جڑ جاتی ہیں، اللہ ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور جو قومیں اس سے کٹ جاتی ہیں، اللہ ان کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے۔ پڑھو ذرا قرآن۔ اللہ، لفظ اللہ ہے نا قرآن کریم میں، اللہ لا الہ الا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ وہ ہے اور الہ، پھر ڈر دے کیوں، وہ بول دے کیوں نہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود، کوئی اور کارساز، کوئی اور بگڑی بنانے والا، کوئی اور نفع اور نقصان کا مالک، کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا، کوئی اور داتا اور دستگیر، کوئی اور غوث اعظم اور غریب نواز، کوئی اور لجپال اور رنج بخش و گنج بخش، اللہ لا الہ الا۔ جاؤ اللہ سے الف کو جدا کر دو، الف اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ للہ۔ کیا رہ گیا؟ للہ۔ قرآن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ جاؤ لام بھی اتار دو، پیچھے کیا رہ گیا؟ لہو، لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لیے؟ پیچھے کیا رہ گیا؟ هو الحی القیوم
زندہ اور قائم رہنے والی ذات کون ہے؟ سارے لفظ جدا کر کے دیکھو، معنی ختم۔ محمد کیا معنی ہے؟ تعریفوں والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ محمد سے میم جدا کر دو، میم اتار دو۔ اللہ کی قسم کبھی موازنہ کر کے دیکھنا، آدم سے الف اتارو معنی ختم، نو سے نون اتارو معنی ختم، یا سے یا اتارو معنی ختم، موسیٰ سے میم اتارو معنی ختم، عیسیٰ سے عین اتارو معنی ختم، دانیال سے دال اتارو معنی ختم، زکریا سے زا اتارو معنی ختم ہے۔ آمنہ کے لال جناب محمد کی عظمت دیکھو، جسے رب کائنات نے امام الانبیاء بنایا، حبیب خدا بنایا، محبوب کبریا بنایا، خیر الورا بنایا، صدر العلا بنایا، شمس الضحیٰ بنایا، بدر الدجا بنایا، مصدر مہر و وفا بنایا، سرچشمائے صبر و رضا بنایا، منبع رشد و ہدا بنایا، پیغمبر رب ارض و سما بنایا، ساری کائنات کا سردار بنایا۔ اس کے نام سے میم اتار دو، پیچھے کیا بچے گا؟ اونچی بولو، کیا بچے گا؟ حمد، حمد بچے گا، حمد۔ میم اتارو گے کیا بچے گا؟ حمد۔ حمد کا کیا معنی ہے؟ مجسمہ تعریف، مجسمہ تعریف۔ جاؤ حمد سے بھی ہا اتار دو، پیچھے کیا بچے گا؟ مد۔ مد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنے والا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کھینچنے والا۔ بھئی آمنہ کا لال لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا ہے۔ جاؤ مد سے بھی میم کو جدا کر دو، پیچھے کیا بچا؟ دال، الدال علی الخیر۔ اور میرا محبوب تو وہ ہے، دال سے مراد ہے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والا، لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے والا۔ سارے نام کے حرف جدا کر دو، معنی ختم۔ اور جس کے نام کا معنی ختم نہیں ہوتا، اس کی نبوت ختم ہو سکتی ہے؟ جس کے نام کا معنی نہیں ختم ہو سکتا، اس کی نبوت بھی ختم ہونے دو گے؟ آہستہ بولو، باہر پتہ نہ چلے کسی کو۔ اس کی نبوت کو ختم ہونے دو گے؟ نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے دو گے؟ اور نبوت کا تحفظ کرو گے؟ ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے۔ کبھی سید نذیر حسین محدث دہلوی بن کے، اور کبھی محمد حسین بٹالوی بن کے، کبھی قاضی سلیمان منصور پوری بن کے، کبھی جعفر تھا نیسری بن کے، کبھی ابو الحسن سیال کوٹی بن کے، اور وزیر آبادیوں کبھی حافظ عبد المنان وزیر آبادی بن کے، اور کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے عبد الجبار غزنوی بن کے، کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے عبد الحق حقانی بن کے، کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے محمد بشیر شاہ سبانی بن کے، کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرت تشریح بن کے، کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے مولا امیر سیال کوٹی بن کے، کبھی ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے حافظ عبد القادر روپڑی بن کے، سید داؤد غزنوی بن کے، مولانا محمد اسماعیل سلفی بن کے، اے حافظ عبد القادر روپڑی بن کے، مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری بن کے، محمد یحییٰ کوندلوی بن کے، ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے کبھی شیخ الحدیث محمد عبداللہ بن کے، اور وزیر آبادیوں، یوتھ فورس کے جوانوں، شہیدوں،
شابادو، ہم نے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے علامہ احسان الہی شہیر بن کے۔ کرو گے؟ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے؟ ختم نبوت کے منکروں کو یہ پیغام دو گے؟ کیا پیغام دو گے؟ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ آہستہ انشاءاللہ کو کرے قبول نہ ہو جائے۔ اے دشمن رسول، اس جہاں سے تیرا نام مٹا کے چھوڑیں گے۔ تو بھاگ کہاں تک بھاگتا ہے، تجھ کو گرا کے چھوڑیں گے۔ تیرے تعاقب میں ظالم ہر حد تک جا کے چھوڑیں گے۔ ختم نبوت کا پرچم ہر سو لہرا کے چھوڑیں گے۔ لہراؤ گے؟ کتاب و سنت کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ گے؟ نبی کی عظمت کا ڈنکا بجاؤ گے؟ ختم نبوت کی تحریک چلاؤ گے؟ دشمنان ختم نبوت سے ٹکراؤ گے؟ ختم نبوت کا پرچم کائنات میں لہراؤ گے؟ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ختم نبوت کے میں کیا تذکرے کروں؟ اس کو تو نام ہی ایسا عطا کیا، کائنات میں اس جیسا نام کسی کا نہیں ملا۔ لوگوں کی محبت دیکھو، اے اپنے اکابر کی تاریخ پڑھا کرو، اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کیا کرو۔ تمہارے اکابر کون تھے؟ اسلاف کون تھے؟ بزرگ کون تھے؟ آؤ ایک محدث کا تذکرہ سناؤں، آؤ ایک اہل حدیث کا تذکرہ سناؤں جو تیونس کا رہنے والا تھا، کچھ عرصہ علم سے فراغت کے بعد تیونس میں قیام کیا، پھر وہاں سے نکلا، قاہرہ میں سکونت اختیار کی، تھوڑا عرصہ مصر میں رہنے کے بعد مدینہ طیبہ کا رخ کیا، مدینہ طیبہ میں پھر سکونت اختیار کی، پھر اس کا یہی انتقال ہوا۔ نام اس کا محمد ہے، کنیت اس کی ابو البرکات ہے۔ جاؤ اہل حدیثوں، اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھو، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے 8ویں صدی ہجری کا۔ کون سی صدی ہجری کا؟ 8ویں صدی ہجری کا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا اپنا نام محمد تھا، باپ کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، پردادا کا نام محمد ہے۔ میں نے اس کی تاریخ کو پڑھا، اس کی 14 پشتوں میں تسلسل سے نام محمد ہی چلا جا رہا ہے، نام محمد رکھا ہوا ہے۔ اور قاضی ایاز نے لکھا کتاب الشفا کے اندر، کیا لکھا اس نے؟ کیوں لوگ اس تسلسل سے نام رکھتے تھے؟ کیوں اس نام سے اتنی محبت کرتے تھے؟ اور ہماری محبت، اپنی محبت کا بھی جائزہ لے لو، اپنی عقیدت کا بھی جائزہ لے لو۔ اور لنڈے کے عاشقوں، لنڈے بازار کے عاشقوں، تمہارے پڑوس میں سیالکوٹ، لنڈے کے عاشقوں نے اعمال تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی شکلیں بھی جناب محمد کی سیرت سے مساوات نہیں کرتی۔ وہ عاشق بنے بیٹھے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن کے بے گناہوں کو موت کی نیند سلا رہے۔ اپنے شب و روز دیکھو، اپنے لیل و نہار دیکھو، اپنے صبح و شام دیکھو، اپنا آنا اور جانا دیکھو، اپنا چلنا اور ٹھہرنا دیکھو، اپنا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو، اپنا کھانا اور پینا دیکھو، اپنا سونا اور جاگنا دیکھو۔
اپنی خوشی اور غمی دیکھو، اپنی معیشت اور معاشرت دیکھو، اپنی ثقافت اور تجارت دیکھو، اپنی عبادت اور ریاضت دیکھو، کیا جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے؟ اللہ کے رسول کے ارشادات کے مطابق ہے؟ تو کیسا عاشق ہے؟ اس نبی نے کہا تھا صحیح البخاری میں، کائنات کے امام نے کہا جس کسی نے کسی ذمی کو، جس کو مسلمانوں نے پناہ دے رکھی ہو، ریاست نے پناہ دے رکھی ہو، اگر اس کو بے گناہ کسی نے مار دیا، میں محمد اعلان کر کے کہتا ہوں جنت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ آج کیا اسلام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ آج اسلام کی تصویر کیا پیش کی جا رہی ہے؟ وہ پیغمبر مسجد نبوی کے صحن میں اصحاب رسول کو تربیت دے رہا ہے جہاد کی، اور قافلے روانہ کر رہا ہے۔ پر سن نبی داؤد کو، سن ابن ماجہ کو، قافلے روانہ ہو رہے ہیں۔ کائنات کا امام انہیں تربیت دیتے ہوئے کہتا ہے رات کے اندھیرے میں بستیوں پہ حملہ نہ کرنا، تاکہ بے گناہ کوئی معصوم بچہ اور کوئی عورت نہ ماری جائے۔ اس کا پیغام دیکھو، اس کی صدا دیکھو، اس کی تعلیم دیکھو، اس کی تربیت دیکھو۔ صحابی میدان جنگ میں بڑے زور و شور سے تلوار چلا رہا، اچانک اس کی تلوار کے سامنے ایک عورت آ گئی، ہاتھ رک گیا، یوں فضا میں تلوار لہرائی ہوئی وہیں رکی ہوئی، اور صحابی رسول چلاتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے چلاؤں، محبوب نے اس پہ چلانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیا تعلیمات تھی رسول اللہ کی، تم نے کیا بنا دیا ہے؟ تم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو کیا سمجھ لیا ہے؟ ان کی محبت دیکھو، 14 پشتوں میں نام موجود ہے۔ تیری محبت، آج تو اس نام کو چھوڑ کے جدید نام تلاش کرتا پھرتا ہے، نئے نئے نام۔ مولوی صاحب، اللہ نے بیٹا دیا ہے، کوئی نام بتاؤ جو کسی نے نہ رکھا۔ اور کہاں یاد آ گئے مجھے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب، مولانا محمد عبداللہ صبح درس کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، مولانا بڑی دیر کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا نام بتائیں جو بہت اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن رکھ لے، اور یہ بڑے نے، عبداللہ رکھ لے، یہ بھی بڑے ہیں، اچھا محمد رکھ لے، ابو بکر رکھ لے، عمر رکھ لے، عثمان رکھ لے، علی رکھ لے، طلحہ و زبیر رکھ لے، عبد الرحمن ابن عوف رکھ لے۔ کہتا ہے مولوی صاحب کوئی نیا نام رکھو، دسو جڑا کسے دا نہ ہوئے۔ مولانا کی قبر کو اللہ منور فرمائے۔ مولانا فرمانے لگے پھر ابلیس رکھ لے، ایک کسے دا بھی نہیں۔ یہ تو ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ ان ناموں سے بہتر بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ ان ناموں سے افضل و اعلیٰ نام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ 14 پشتوں میں نام تسلسل سے رکھے جانے۔ قاضی اعیاض صاحب کہتے ہیں مالک نے کہا تھا ان مالک سمیت اہل مکہ تھا، مالک کہتے ہیں میں نے اہل مکہ سے سنا ہے، یقولون، وہ کہا کرتے تھے کیا، ما من بیت وفیہ اسم محمد، وہ لوگو نام محمد رکھا کرو، نام محمد رکھا کرو، کیوں؟ فرمایا میں نے اہل مکہ سے سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے جس گھر میں محمد نامی شخص ہوتا ہے وہاں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور صرف برستی نہیں، کہتے ہیں اللہ نما و رزقو، اور جس گھر میں محمد نامی شخص ہوتا ہے نا،
اے اللہ کو اپنا محبوب اتنا پسند ہے، اتنا پیارا ہے، فرمایا جس گھر میں اور اس نبی کے نام پہ نام رکھنے والا شخص موجود ہوتا ہے، اللہ اس گھر کو روزیوں سے بھر دیتا ہے، رزق سے بھر دیتا ہے۔ صرف اس گھر کو نہیں، وہ روزے کا جیرانو ہم کہتے ہیں اس کے پڑوسیوں کو بھی رزق سے نواز دیتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی۔ آج ہم نئے نئے نام تلاش کرتے پھرتے ہیں، دعوے رسول اللہ سے محبت کے، دعوے رسول اللہ سے پیار عقیدت ارادت کے، دعوے نبی سے شیفتگی اور فریفتگی کے، کائنات کے ایمان۔ اور میں نے تذکرۃ المحدثین میں پڑھا ہے، سمرقند کے اندر، کہاں؟ سمرقند کے اندر، کہاں سے ایسے محب ڈھونڈ کے لاؤں، کہاں سے ایسے عاشق ڈھونڈ کے لاؤں جن کی محبتوں نے انتہا کر دی، اور ایسے خاتم النبیین کے نام سے محبت کرنے والے ایسے دیوانے اور پروانے، ایسے شدائی اور فدائی دنیا میں موجود ہیں۔ سمرقند کے اندر لوگوں نے ایک قبرستان بنایا جس کا نام ہے تربت المحمدیین۔ قبرستان کا نام محمد کے نام پہ رکھا اور اعلان کیا سمرقند کے اندر، کہا جاؤ سمرقند کے لوگوں، اس قبرستان میں صرف وہی دفن ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ اور پھر ایسے ہوا۔ فقہ کی چوٹی کی کتاب ہے ہدایہ، درسوں میں طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، وہ کتاب جس کے بارے میں ہمارے احناف بھائی کہتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے الہدایۃ کل قرآن۔ اس ہدایہ کا مصنف فوت ہوا، جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھو۔ اہل حدیث ہو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، تمہاری تاریخ بڑی تابناک ہے، تمہاری تاریخ بڑی درخشندہ ہے، بڑی روشن ہے۔ کیا ہوا؟ اس ہدایہ کا مصنف فوت ہوا، اس کو غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد، جب قبرستان میں دفن کرنے کے لیے چارپائی پہ رکھ کے لے جایا جا رہا تھا، تربت المحمدیین کے دروازے پہ پہنچے، نبی کے شیدائیوں نے اس کے جسد خاکی کو روک دیا، کہا اس کو یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا، یہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا نام محمد نہیں ہے۔ ہدایہ کے مصنف کو بھی اس قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ تمہیں کیا پتا ہے محبت کیا چیز ہے؟ تم نے نعرے لگانے سیکھے، تم نے شور مچانا سیکھا، تم نے اسلام کا تمسخر اڑانا سیکھا، تم نے اسلام کو پڑھا نہیں، پہچانا نہیں، سمجھا نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ لوگوں آؤ اس پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے آج علامہ شہیر کے روحانی فرزند تمہیں بلا رہے، آواز دے رہے، گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، بستی بستی یہ پیغام سنا رہے۔ آؤ اپنے اکابر کی طرح، اپنے اسلاف کی طرح، اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کو بتا دو اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، اپنی زندگی میں ختم نبوت میں آج نہیں آنے دے۔ اور ہم عزم کرتے ہیں، پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے گلی گلی یہ اعلان کرتے ہیں، ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ ادھے آنکھی انشاءاللہ، سارے نہیں آنکھی انشاءاللہ۔
ہن بچیاں آکھیے جوانا نہیں آکھی، ہن جوانا آکھیے تے بوڑھیاں نہیں آکھی۔ ہم سب نے مل کے اللہ کی قسم دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہے ہیں، بجاتے رہیں گے، نہ پہلے چکے ہیں نہ اب ہی چکیں گے۔ کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم جو در ہے جبینے جھکانے کے قابل، وہاں ہم جبینے جھکاتے رہیں گے۔ مصائب کی پرواہ نہیں، راہ حق میں قیامت بھی ہو حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں دی ہے جو دولت، اسے جہاں میں لوٹاتے رہیں گے۔ قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں، سنو حکمرانو، اہل حدیث کا اعلان سن لو، پیغام سن لو، صدا سن لو، آوازہ سن لو، نکارہ سن لو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے قیامت بھی آ جائے اگر اس جہاں میں ختم نبوت کا ڈنکا بجاتے رہیں گے۔ بجاؤ گے؟ انشاءاللہ ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچایا جاتا رہے گا، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکراتے رہیں گے اور دنیا کو مسئلہ ختم نبوت سمجھاتے رہیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول چوک اور غلطی یہ انسانی سرشت میں ہے۔ نسی آدم و نسی ذریتہ، آدم بھی بھول گئے اور ان کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں ایک آیت